یہ کہانی رابرٹ نامی ایک لڑکے کی ہے جس کے دو والد تھے۔ ان میں سے ایک حقیقی والد جبکہ دوسرا اس کے دوست کا باپ تھا جسے وہ بے پناہ اپنائیت کی وجہ سے اپنا باپ کہتا تھا۔ یہ کہانی رابرٹ نامی ایک لڑکے کی ہے جس کے دو والد تھے۔ ان میں سے ایک حقیقی والد جبکہ دوسرا اس کے دوست کا باپ تھا جسے وہ بے پناہ اپنائیت کی وجہ سے اپنا باپ کہتا تھا۔ رابرٹ کے سگے والد نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی لیکن دوست کے والد ان پڑھ تھے۔ اگرچہ دونوں خوب محنتی اور ذہین تھے لیکن دونوں کی سوچ بہت مختلف تھی۔ دونوں ہی رابرٹ کو کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے لیکن دونوں کی باتوں میں بہت فرق ہوتا تھا۔ بے پناہ محبت کی وجہ سے رابرٹ دونوں کی باتیں بہت غور سے سنتا۔ اس کے سگے والد کہتے کہ پیسہ فساد کی جڑ ہے لیکن دوست کے والد کہتے پیسہ نہ ہونا سارے فساد کا سبب ہے۔ پہلا رابرٹ کو مہنگی چیزوں کے بارے میں سوچنے سے منع کرتا تھا جبکہ دوسرا اس کی حوصلہ افزائی کرتا کہ وہ مہنگی چیزوں کے بارے میں سوچے تاکہ وہ انہیں خریدنے کے قابل ہو سکے۔ یوں اس کا دماغ تیز ہوگا اور اسے نئے آئیڈیاز ملیں گے۔ اس کا سگا باپ کہتا کہ خوب پڑھو لکھو اور اچھے نمبر لو تاکہ بڑی کمپنی میں اچھے عہدے پر نوکری مل سکے۔ دوسرا کہتا کہ ضرور پڑھو لیکن جاب کرنے کے لیے نہیں، اپنی کمپنی کھولنے کے لیے تاکہ تم دوسروں کو ملازمت دینے کے قابل بن سکو۔ رابرٹ نے صرف ان کی باتیں سنی ہی نہیں بلکہ ان کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کا مشاہدہ بھی کیا۔ خوب غور کرنے کے بعد اس نے اپنے دوست کے والد کی باتیں ماننا اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ دوست کا باپ ترقی کرتے کرتے میامی فلوریڈا کا سب سے امیر آدمی بنا اور اس کے مشوروں پر عمل کر کے خود بھی کافی کمایا اور نفع حاصل کیا جبکہ اس کا اپنا سگا باپ زندگی بھر غریب رہا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق تھا اور وہ کیا چیز تھی جس نے اس کے اپنے باپ کو غریب رکھا جبکہ دوسرا باپ دولت مند ہو گیا۔ رابرٹ نے اپنے دوست کے والد سے فائنانشل لٹریسی سیکھی، یعنی پیسے کا شعور اور ہنر۔ جس آدمی کے پاس فائنانشل لٹریسی ہوتی ہے وہ اپنے اثاثوں اور اخراجات کے درمیان فرق جانتا ہے۔ رابرٹ نے اپنی کتاب میں ان دونوں الفاظ کا فرق بہت آسان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ بائی رابرٹ کیوساکی۔ رابرٹ کا پورا نام رابرٹ کیوساکی ہے اور یہ کتاب نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلنگ بکس میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے مطابق ایسٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو پیسہ بنا کر رکھ دے یا کسی بھی طریقے سے اس کی وجہ سے آپ کے پاس پیسہ آئے، جبکہ لائبلٹیز وہ چیز ہوتی ہے جن کی وجہ سے آپ کے پیسے خرچ ہو اور آپ کا پیسہ کم ہو۔ امیر لوگ اس لیے امیر ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسٹ بناتے ہیں جبکہ مڈل کلاس لوگ اپنی آمدن لائبلٹیز پر خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو دوست تھے جن کا نام عبداللہ اور عبید اللہ تھے۔ عبید اللہ اور عبداللہ ایک ہی کمپنی میں ایک ہی عہدے پر تھے اور ان دونوں کی تنخواہ بھی ایک سی تھی۔ جب دونوں کو تنخواہ ملتی تو عبداللہ اپنی تنخواہ مہنگے سے مہنگا کپڑے خریدنے اور مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنے پر خرچ کرتا تھا۔ آئے روز نئے ماڈل کے موبائل خریدتا تاکہ وہ خود کو امیر محسوس کرا سکے، لیکن عبید اللہ اس وقت تک کوئی شے نہیں خریدتا جب تک اس کے لیے وہ چیز خریدنا بہت ضروری نہ ہو جائے۔ وہ اپنی تنخواہ سے بالکل بنیادی ضرورت کی چیزیں خریدتا اور باقی رقم مختلف ایسٹس پر خرچ کرتا جیسے اسٹاکس، ریئل اسٹیٹ اور اپنی اسکل بڑھانے کے لیے کوئی کتاب یا کورس وغیرہ۔ 2 سال بعد عبداللہ اسی ادارے میں جاب کرتا ہوا اپنی کم تنخواہ کو کوستا رہا جبکہ عبید اللہ کروڑپتی بن گیا۔ غریب آدمی کا کیش فلو کچھ ایسا ہوتا ہے، اس کی ساری تنخواہ اس کی ضروریات میں خرچ ہو جاتی ہے۔ مڈل کلاس کا خرچہ ذرا مختلف ہوتا ہے، اس کی آمدن ضروری خرچوں اور لائبلٹیز میں خرچ ہوتی ہے، اس لیے غریب اور متوسط لوگوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ عموماً مڈل کلاس لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا گھر ان کا ایسٹ ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مکان سے پیسہ نہیں آتا جب تک وہ اسے کرائے پر نہ دے۔ اس کے مقابلے میں امیر لوگوں کا کیش فلو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں جو پیسے ملتے ہیں وہ اس پیسے سے اپنے ایسٹس بناتے ہیں اور پھر اس ایسٹ سے ملنے والے پیسے سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ دن بدن امیر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی آمدن کے ذرائع بڑھتے جاتے ہیں۔
لہٰذا اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو کہاں اور کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ اپنی سوچ کو گاہک یا کنزیومر کی سوچ سے باہر نکال کر سرمایہ کار یا انویسٹر کی سوچ میں بدل لیں۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ان کے معاشی مسائل کا سبب ان کی کم آمدنی یا تنخواہ ہے۔ اگر تنخواہ بڑھے گی تو ان کی ضروریات بآسانی پوری ہوں گی، لیکن جب آدمی کی تنخواہ بڑھتی ہے تو اس کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ پیسہ زیادہ مہنگی چیزیں خریدنے پر اکساتا ہے۔ آپ بھی اپنا جائزہ لیں اور غور کریں کہ آپ عبداللہ کی طرح ہیں یا عبید اللہ کی طرح، یعنی آپ ہر شے کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اپنی ضروریات پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر اسی جائزے کے مطابق امیر ہونے کے لیے اپنے پیسے کو استعمال اور مینیج